اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، حصہ اول، ہجرت کا باب۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا پہلے حبشہ پھر مدینہ ہجرت فرمانا، چھٹا حصہ۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قریش نے عمرو بن عاص اور عمارہ بن ولید کو ابو سفیان کی طرف سے تحفہ دے کر نجاشی کے پاس بھیجا، اور ہم لوگ ان دنوں نجاشی کے دیش میں تھے۔ انہوں نے نجاشی سے کہا کہ ہمارے کچھ گھٹیا اور بیوقوف لوگ آپ کے یہاں آ گئے ہیں، وہ آپ ہمیں دے دیں۔ نجاشی نے کہا، جب تک میں ان کی بات سن نہ لوں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آدمی بھیج کر ہمیں بلایا، ہم لوگ اس کے دربار میں آئے۔ اس نے ہم سے کہا، یہ لوگ عمرو بن عاص اور عمارہ بن ولید یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے کہا، یہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا، ہم اس پر ایمان لے آئے اور اس کی تصدیق کی۔ نجاشی نے ان سے پوچھا کہ کیا لوگ تمہارے غلام ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ پھر اس نے کہا، کیا ان پر تمہارا کوئی قرض ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ تو نجاشی نے کہا، تم ان لوگوں کا راستہ چھوڑ دو۔ چنانچہ ہم لوگ نجاشی کے دربار سے باہر آ گئے تو عمرو بن عاص نے کہا، حضرت عیسیٰ کے بارے میں تم جو کہتے ہو یہ لوگ اس کے علاوہ کچھ اور کہتے ہیں۔ نجاشی نے کہا، اگر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ نہ کہا جو میں کہتا ہوں تو میں ان کو اپنے ملک میں 1 منٹ بھی رہنے نہیں دوں گا۔ اور اس نے ہمارے پاس بلانے کے لیے ایک آدمی بھیجا۔ یہ اس کا دوبارہ بلانا ہمارے لیے پہلی بار کے بلانے کے مقابلے میں زیادہ پریشانی کی وجہ بنا۔ ہم دوبارہ اس کے پاس آ گئے۔ اس نے کہا، یہ تمہارا حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ ہم نے کہا، وہ کہتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدا کی ہوئی روح ہیں، کہ وہ اللہ کا وہ ایک کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری اور مردوں سے الگ تھلگ رہنے والی عورت یعنی مریم کی طرف القاء فرمایا تھا۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ نجاشی نے قاصد بھیج کر کہا کہ فلاں فلاں بڑے پادری اور فلاں فلاں راہب کو میرے پاس بلا کر لے آؤ۔ چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ نجاشی کے پاس آ گئے۔ نجاشی نے ان پادریوں اور راہبوں سے کہا، تم لوگ حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، آپ ہم میں سب سے بڑے عالم ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ نجاشی نے زمین سے کوئی چھوٹی سی چیز اٹھا کر کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان مسلمانوں نے جو کچھ کہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس سے اس چھوٹی سی چیز کے برابر بھی بڑے ہوئے نہیں ہیں۔ پھر نجاشی نے مسلمانوں سے کہا، کیا تمہیں کوئی تکلیف پہنچاتا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ پھر نجاشی کے کہنے پر اس کے منادی نے یہ اعلان کیا کہ جو ان مسلمانوں میں سے کسی کو تکلیف پہنچائے اسے 4 درہم کا جرمانہ کر دو۔ پھر نجاشی نے مسلمانوں سے پوچھا کہ اتنا جرمانہ تمہیں کافی ہے؟ ہم نے کہا، نہیں۔ چنانچہ اس نے جرمانہ دگنا یعنی 8 درہم کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے اور آپ کا وہاں غلبہ ہو گیا تو ہم نے نجاشی سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گئے ہیں اور ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے ہیں، اور جن کافروں کے ستانے کے بارے میں ہم آپ کو بتایا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو قتل کر دیا ہے۔ اس لیے اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہتے ہیں، آپ ہمیں واپس جانے کی اجازت دے دیں۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس نے ہمیں سواریاں بھی دیں اور سفر میں کھانے پینے کا سامان بھی دیا۔ پھر کہا، اپنے حضرت کو یہ سب کچھ بتا دینا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہے، اور یہ میرا نمائندہ تمہارے ساتھ جائے گا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی خدمت میں عرض کرنا کہ وہ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ ہم وہاں سے چلے اور مدینہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا استقبال کیا اور مجھے اپنے گلے لگایا اور فرمایا، میں نہیں کہہ سکتا کہ مجھے فتح خیبر کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے واپس آنے کی۔ اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی واپسی
فتح خیبر کے موقع پر ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تو نجاشی کے قاصد نے کہا، یہ حضرت جعفر ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے ہمارے بادشاہ نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ تو حضرت جعفر نے کہا، جی ہاں، اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا اور واپسی پر ہمیں سواریاں دیں اور سفر میں کھانے پینے کا سامان بھی دیا، اور اس نے شہادت کا کلمہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور مجھ سے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنا کہ وہ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر وضو فرمایا اور پھر 3 بار یہ دعا فرمائی، اللہم اغفر لی نجاشی، اللہم اغفر لی نجاشی، اے اللہ نجاشی کی مغفرت فرمائیے۔ تمام مسلمانوں نے اس دعا پر آمین کہی۔ پھر حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ میں نے اس قاصد سے کہا کہ تم واپس جاؤ اور تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ اپنے بادشاہ کو بتا دینا۔ بدایہ حصہ 3 پیج نمبر 71، حیثمی حصہ 6 پیج نمبر 29۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔